درود و سلام تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات منبع کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر مقام نیاز میں ہدیہ حقیقت و محبت پیش کرنے کے بعد عزیز القدر سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت ہے کہ میرے قرابت دار جو ہے پنجتن کا میرے رشتہ دار، فرمایا الا المودۃ فی القربى، ان سے محبت کیا، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے الفت اور پیار سے پیش آؤ۔ یہ جو ماہ مقدس گزر رہا ہے، خالد الدین کا امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت تھا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، اسی وقت کے پیش نظر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، والہانہ محبت تھی آپ سے۔ امام جامی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں ران پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بائیں ران پہ اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھا کے محبت اور پیار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم، ان سے شفقت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں، اور ایک ران پہ امام حسین کو بٹھایا اور ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اچانک جبریل امین آسمان سے اترے اور عرض کیا ان اللہ یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دو شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک شہزادہ ہمیں دے دے، ایک آپ رکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم جائے گا اس کا دکھ مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین جائے گا تو اس کا دکھ میری بیٹی فاطمہ کو ہوگا، اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جا کے اللہ کو کہہ دیجئے کہ میں نے حسین پہ اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے حسین پہ، کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میدان کربلا میں میرے نواسے نے شہید ہونا ہے، اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر دیا۔ راوی لکھتے ہیں ٹھیک 3 دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ابراہیم آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جن کا نانا سید الانبیاء ہے، جن کا باپ سید الاولیاء ہے، جن کی ماں سیدۃ النساء ہے، جن کا بھائی سید الاصفیاء ہے، اور خود اللہ نے جو مرتبہ عطا کیا وہ سید الشہداء کا عطا کیا۔
امام حسین کو جو مرتبہ ملا وہ سید الشہداء کا مرتبہ ملا۔ آقا علیہ السلام امام حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کبھی آپ کو چومتے، آپ کو بوسہ لیتے اور کبھی آپ کو سونگھتے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ حسین کو چومتے بھی ہیں اور حسین کو سونگھتے بھی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین جنت کا پھول ہے اور پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ حسین جنت کا پھول ہے اور پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کا سما ہے، عید کا دن ہے، اور ہر بچے کے پاس اپنی اپنی سواری ہے، اپنی اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین کے پاس سواری نہیں ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ نانا جان آج عید کا سما ہے، ہر بندہ اور ہر بچہ مسکرا رہا ہے، ہر چہرے پہ خوشی کے آثار ہے، ہر بچے کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ دیکھیے اور دل کے کانوں سے سنیے، آقا علیہ السلام اپنی کوہنیوں کے بل اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ لیٹ گئے اور اپنے کندھوں پہ امام حسین کو سوار کیا۔ کیسی سواری ہے اور کیسا سوار ہے وہ۔ اب امام حسین کہنے لگے کہ باقی بچوں کی جو سواریاں ہیں ان کی لگامیں بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک میں ایک داغا ڈالا اور وہ داغا امام حسین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حضور اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ امام حسین کو کندھوں پہ سوار کیا اور خود اسی طرح نیچے زمین پہ چل رہے ہیں اور امام حسین کندھوں پہ سوار ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے نواسے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کیوں کرنا ہوتی؟ کیونکہ حضور کو علم تھا میدان کارساز میں، میدان کربلا میں میرے نواسے نے میرا دین بچانا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈبی عنایت کی اور اس ڈبی میں خاک کربلا تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ڈبی میں جو مٹی ہے خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بشارت دے دی تھی کہ میرا نواسا میدان کربلا میں شہید ہو کے آئے گا، وہاں شہید ہو جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی ہوں، خواب میں کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے بال خاک آلود ہے اور آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی اٹکی ہوئی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے خواب میں حضور کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی اٹکی ہوئی ہے، سر مبارک میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے ام سلمہ ابھی میدان کربلا سے آیا ہوں، میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام زار و کتار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اسی وقت اٹھی اور جا کے جو مٹی حضور نے عنایت کی تھی وہ مٹی دیکھی، وہ خون بن گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی، فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہو گئے۔ فرمایا نا وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ کل قیامت تک زندہ رہیں گے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ انہوں نے تو فقط ذائقہ چکھا ہے موت کا، اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ رزق بھی عنایت کیا جاتا ہے ان کی قبور پہ، فرمایا وہ زندہ بھی ہیں
طرف سے رزق بھی عطا جاتا ہے، ان کی قبول میں رزق بھی آتا ہے. اور فرمایا نا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارساز میں گئے، شہید ہو گئے. ایک سبق مرد کے لیے دیا اور ایک سبق عورت کے لیے دیا. فقط ان اسباق کو آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت ہو گیا ہے. ایک سبق مرد کے لیے اور ایک سبق عورت کے لیے ہے. مرد کے لیے کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ مرد جس حالت میں بھی ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، تنگی میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فرمایا کربلا کا سبق ہے کسی حالت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑنا. یہ مرد کے لیے سبق ہے. اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ میدان کربلا کا اور کربلا کا یہ درس ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو پردہ نہیں چھوڑنا. دیکھیں نا گھروں میں فوتگی ہو جائے تو بے پردگی ہوتی ہے. میدان کربلا میں نواسہ رسول شہید ہوئے، پورا کنبہ شہید ہو گیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا پردہ چاک ہوا؟ کیا جو میدان کربلا میں عورتیں تھیں کیا بے پردگی ہوئی؟ بے پردگی نہیں ہوئی. تو ایک ہی سبق دیا مرد کے لیے. سبق یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں سجدہ نہ چھوڑے، اور عورت کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی پردے کو نہ چھوڑے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. فرمایا کہ اے نبی قل لازواجک، بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور فرمایا تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے چہرے پہ پردے کو لٹکا کے باہر نکلیں. اس کے دو فائدے ہیں. فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہچانی جائے گی یہ عزت دار اور ایسے گھرانے کی خاتون ہے کہ جو عزت اور شرافت والا گھر ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق ہم سب حاضرین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور شہدائے کربلا اللہ تعالیٰ ان کو علیین میں مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، وہ تو جنتی ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.